بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جس شخص نے 40 حدیثیں حفظ کی، میں قیامت کے دن اس شخص کی سفارش کروں گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور میرے چینل اسد اللہ وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جس شخص میں 3 عادتیں ہوں اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو۔ جس کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے کفر سے بچا لیا ہے تو اسے دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی ناگوار ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ صاحب عزت و جلال فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے بخشش طلب کرو، بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت اللہ کو یاد کرتی ہے تو اللہ کے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اس کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور اطمینان کیفیت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں سے کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں اچھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ معروف اور بھلائی کی کسی قسم یا مقدار کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ تمہارے اپنے بھائی کے ساتھ خندہ روئی کے ساتھ پیش آنا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔